کہ ایمان تو ہے دل کے اندر، اللہ کے نبی کی محبت تو ہے دل کے اندر، لیکن وہ محبت کہیں دب چکی ہے، وہ ایمان کہیں دب چکا ہے، کوئی اور چیز نے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا ہے۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کی خواہشات ہے، دنیا کی لذات ہے، ان چیزوں نے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہم نبی کے عشق کو، نبی کی محبت کو، نبی کی اتباع کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر کے مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان سے کہا جائے، اگر کسی بوڑھے سے کہا جائے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، تو ہمارے سامنے مختلف بہانے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ میرے بھائی صرف یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یا میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ تمہارے ہاں بیوی کی اہمیت زیادہ ہے یا میرے پیغمبر کی اہمیت زیادہ ہے؟ آج تم دنیا داروں کے سامنے اس وجہ سے نہیں جاؤ گے کہ لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی، نیک بن گیا، اب اس نے یہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کس طرح کرو؟ ایک چھوٹا سا جو میں نے عرض کیا کہ سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کریں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیوں کریں؟ آج کے جدید دور کے اندر ہم 1400 سال پرانے طریقے، پرانی رسم و رواج، پرانا کلچر، وہ پرانی عادتیں ہم کیوں آج کے دور کے اندر اپنائیں؟ آج کا تو جدید دور ہے، تو جدید دور کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ماڈرن لوگ ہیں، کچھ ایجوکیٹر لوگ ہیں، وہ تو ہاف کپڑے پہن کر، آدھی ٹانگیں اپنی ننگی کر کر بازار میں پھر رہے ہیں، اور اگر اس کلچر کا لباس پہنا جائے یا اس کلچر کو اپنایا جائے تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیہاتی لوگ، یہ ان پڑھ گوار لوگ اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ 1400 سالہ پرانا کلچر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، آج کے دور کے اندر ہم ان کو کیوں اختیار کریں، ان پر کیوں زندگی گزاریں؟ اس کے بارے میں پیچھے حکمتیں کیا ہیں، لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی یہاں پر ایک بڑی سادی سی بات جو میرے ذہن میں آیا، جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ مزید اس کے بارے میں سوچئے، مزید تحقیق کیجئے، مزید مطالعہ کیجئے، مزید علماء کو سنیے، مزید علماء سے رائے لیجئے۔ اس سوال کا جواب قرآن کے مطالعے سے آپ کا حل ہوتا ہے، وہاں سے حل کیجئے۔ آقا کی رسالت، آقا کی احادیث پڑھنے سے حل ہوتا ہے، وہاں کیجئے۔ بہرحال اس جواب کا مصداق میں بھی ہوں، محتاج میں بھی ہوں، اور آپ بھی ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیوں اختیار کیا جائے، اس سے ہمیں ملے گا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی بات سیدھی سی ہے کہ جو لوگ موجودہ دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یا آپ کے طریقوں پر، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی مشکل ہو رہی ہے یا دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو ان کے لیے میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ ان کی اپنی کم ظرفی ہے، اپنی چھوٹی ذہنیت ہے، ورنہ اگر اس طرح عمل کیا جائے، اس طرح زندگی گزاری جائے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی پرسکون بھی گزرتی ہے اور زندگی اچھی بھی گزرتی ہے۔ آپ جتنے نئے مسائل کے اندر پڑھیں گے اتنا اپنے آپ کو الجھائیں گے، اپنی زندگی کو مشکل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، جو شریعت ہمیں بتائی ہے، اس شریعت کی روشنی کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز کا اصول بتا دیا ہے۔ اب ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے زندگی بسر کرنا بالکل آسان ہے۔ بڑی مختصر سی ایک مثال دے کر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ صرف لباس کا مسئلہ لے لیجئے۔ اب کچھ لوگ موجودہ دور کے
بھائی یہ پینٹ کوٹ پہننا، یہ جینز پہننا، ایسا لباس پہننا مکمل طور پر حرام ہے، کچھ نے اس کے اندر گنجائش دی ہے۔ یہاں پر میں ایک اصول عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے ہمیں ہر چیز کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ اب ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے زندگی گزارنا بالکل آسان ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ شلوار نہیں پہنی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہے چادر باندھنا، جس کو ہمارے معاشرے کے اندر تہمت کہتے ہیں، لاچا کہا جاتا ہے، یا اس طرح کے اور نام بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق جو اصول ہمیں سمجھایا ہے، اگر وہ اصول ہماری سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق جو اصول سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر دو خصوصیتیں ہو۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لباس اتنا پتلا نہ ہو کہ اس لباس کی وجہ سے انسان کی جسامت، انسان کا جسم نظر آ رہا ہو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چست نہ ہو کہ اس کی چست ہونے کی وجہ سے انسان کی جسامت نمایاں ہو رہی ہو۔ اب ان دو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو سا مرضی لباس پہن لیں، اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، آپ کا جسم بھی نظر آ رہا ہے، آپ کی جسامت بھی واضح ہو رہی ہے، تو میرے بھائی وہ لباس اسلام کے اندر جائز نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، ہم نے کسی اور چیز کو ترجیح دے دی ہے، ہماری نظروں کے اندر کوئی اور چیز زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے دو لاجک ہوتے ہیں۔ آپ دنیا جہان کا کوئی بھی کام کر لیں، اس کے پیچھے دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس کام کے اندر انسان کو مزہ آتا ہے، اس کام سے محبت ہو جاتی ہے تب انسان کو کام کرتا ہے، یا انسان کو کسی بھی چیز کا ڈر ہو تو تب وہ کام کرتا ہے۔ میری سمجھ کے اندر کوئی تیسری وجہ نہیں ہے۔ آپ دنیا جہان کا کوئی بھی کام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، دنیا جہان کا کوئی بھی کام ہے تو اس کے پیچھے یہی دو وجہ ہیں، یا تو اس کام سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے تب وہ آپ کام کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی چیز کا آپ کو ڈر ہوتا ہے تب وہ آپ کام کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ روزانہ تجارت کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، دکان کیوں کھولتے ہیں؟ دو ہی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھائی اس سے مجھے فائدہ ہوگا، پیسے آئیں گے، مال آئے گا، پیسے کے ذریعے سے میں اپنی زندگی بھی پرسکون گزاروں گا، اپنے بچوں کا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، لہذا اس میں مجھے نفع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات اولاد ہے، بچے ہیں، وہ کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہوتا، پیسے کی لالچ نہیں ہوتی، صرف ابا جی کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں کام سیکھنے کے لیے نہ گیا تو والد صاحب مجھے ڈانٹیں گے، میری پٹائی کریں گے، مجھے ماریں گے، یا محبت ہوتی ہے یا ڈر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت، یا دین پر عمل کرنے کا جذبہ، یا نماز پڑھتے ہیں، یا ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اصل میں سوچا جائے تو اس کے پیچھے بھی یہی دو وجہ ہیں، یا تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس قدر ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری وجہ کہ ہمیں خوف ہے، یا تو جنت کی طلب ہے تب ہم جنت کی محبت کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر وہ عمل کرتے ہیں، یا پھر ہمیں ڈر ہے جہنم کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے عذاب کا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، اس وجہ سے ہم وہ نیکی کا عمل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی اتباع، آپ کی اقتداء، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانا، آپ کی صورت سے محبت کرنا، آپ کی سیرت سے محبت کرنا، اس کے پیچھے بھی یہی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، اور آقا سے محبت کیوں نہ ہو، یہ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ تو میرا
محبت ہے، نبی کی محبت ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کسی کے دل میں وہ محبت زیادہ ہے، کسی کے دل میں تھوڑی ہے، کسی کے دل میں کس کیفیت کی ہے، کسی کے دل میں کس کیفیت کی ہے۔ لیکن پچھلے جمعہ میں بھی جو میں نے بیان کیا تھا اس کے اندر بھی مقصد یہ تھا کہ اس محبت رسول کو اضافے میں لے کر آؤ، اس کو بڑھاؤ اور اس محبت رسول کا اظہار کرو عمل کے ذریعے سے، سنت پر عمل کر کے، نماز پڑھ کے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنا کر عمل کیا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، صرف محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو میرے بھائی اس سے نجات نہیں ہونی۔ نجات تبھی ہوگی جب ہم آپ کی اتباع کریں گے، اور اتباع تب کریں گے جب اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ محبت کے ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، کوئی آپ کو دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی شکل و صورت تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کی گفتگو، اس کا آپ سے مخاطب ہونے کا طریقہ اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ آپ اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ دونوں صفات میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اگر شکل و صورت کی بات کی جائے تو دنیا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرنے لگاؤ، حضرت علی فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ ولا مثل لہ، کہ میں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ اس سے پہلے دیکھا، نہ آپ کی وفات کے بعد دیکھا، نہ ہی آپ کی مثل کوئی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس کے علاوہ روایات بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام نے اس قدر میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو سب سے بڑے اس اعتبار سے معتبر راوی ہیں، معتبر صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ صحابی رسول ایسے ہیں، انہوں نے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کے مکمل اعضاء کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کا تذکرہ، اللہ کے نبی کے ہونٹوں کا تذکرہ، آنکھوں کا تذکرہ، پلکوں کا تذکرہ، کانوں کا تذکرہ، بالوں کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، سینے پر بالوں کا تذکرہ، ہاتھوں کا تذکرہ، انگلیوں کا تذکرہ، میرے محبوب کے قد کا تذکرہ، میرے محبوب کے پاؤں کا تذکرہ، یعنی ایک ایک عضو کو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اس قدر بیان کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے میں یہاں پر ایک اور صرف 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو 2 وجہ ہیں وہ دونوں وجہ قابل اعتبار ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے عرض کی ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، وہ بھی میرے پیغمبر میں مثال ہے۔ اور کسی سے محبت ہوتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، اس کے اندر بھی میرے پیغمبر لاجواب ہے۔ اگر شکل و صورت کی بات کی جائے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی میرے سامنے تھے اور 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ میں ایک نظر سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈال دی اور ایک نظر میں 14ویں رات کے چاند پر ڈال دی۔ میرے محبوب نے مجھے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ کہتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایک نظر 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتی ہوں اور ایک نظر آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون کہتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ میرا یہ چاند اس چاند سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور چاند کی خوبصورتی ان دونوں کا تقابل کر کے شاعر نے یہ کہا کہ چاند سے تشبیہ لینا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ لوگ تو اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ میرا محبوب چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، میرا محبوب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔
شاعر نے کہا کہ چاند سے تشبیہ لینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف۔ تو میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، چاند نکلا ہوا تھا، میں اس چاند کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ چاند کی روشنی مدم ہے، میرے محبوب کے چہرے پر جو روشنی ہے وہ تو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے سورج جو ہے وہ آسمان سے اتر کر میرے محبوب کے چہرے پر گر چکا۔ بے شمار روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر دلالت کرتی ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ کی خوبصورتی پر بات کرو، آپ کے حسن و جمال پر بات کرو، لیکن جو عقلی دلیل ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ کسی سے محبت، کسی کی اتباع، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی باتوں کو فالو کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے وہ بھی میرے پیغمبر کے اندر بے مثال ہے، اس کے اندر بھی میرے پیغمبر کا ثانی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے ایک روایت کے اندر خود ارشاد فرمایا آنا املہ واقعی یوسف اسبہ، دنیا کے اندر حضرت یوسف کا حسن بے مثال ہے، حضرت یوسف کے حسن کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن میرے لوگوں، میرے امتیوں، ذرا توجہ سے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سن لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنا املہ واقعی یوسف اسبہ، میرے اندر ملاحت ہے، میرے اندر جو ہے وہ نمکینی ہے، میرا حسن نمکینی والا ہے، اور حضرت یوسف جو میرا بھائی ہے اس کا حسن جو ہے وہ خوبصورتی اسبہ، وہ رنگ کا تو گورا تھا لیکن زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے مجھے اندر رکھا ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، اہل علم کے ہاں بڑی معتبر تفسیر ہے، اہل علم اس سے استدلالات کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے حسن جمال سے پردے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، اور وہ سارے کے سارے پردے آپ کے حسن سے اللہ نے اٹھائے نہیں تھے۔ اگر وہ سارے کے سارے پردے اٹھا لیے جاتے اور جو اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے حسن ملا ہوا تھا وہ سارے کا سارا عیاں کر دیا جاتا تو کوئی انسان میرے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں آپ کی خوبصورتی لاجواب، آپ کا حسن بے مثال۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر اس مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہی عورتیں میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہ چھریاں ہاتھوں پر نہیں اپنے سینوں پر چلا دیتی۔ یہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہے ایسا حسن تھا کہ لاجواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے ہیں، جہاں پر میرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا وہاں پر مصطفیٰ کہہ دیا، جہاں پر میرے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا وہاں پر واللیل کہہ دیا، جہاں پر میرے پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں جو میرے پیغمبر کے اعضاء کی خوبصورتی پر دلالت کر رہی ہیں۔ اب ذرا بات کر دی جائے کہ پیغمبر کا حسن تو لاجواب ہے، پیغمبر کی خوبصورتی تو لاجواب ہے، پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، پیغمبر کے اخلاق کی بات کی جائے تو صرف ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ اخلاق عطا کیے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کے اخلاق کا جب تذکرہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کر دیے، عظیم اخلاق عطا کر دیے۔ وہ عظیم اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، تاریخ کے اوراق کو پڑھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی پیغمبر کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی گھر والوں نے پتھر اٹھا کر میرے محبوب کے چہرے کی طرف پھینک دیے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ آپ کے
لیے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، آپ کے لیے جان نچھاور کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کی جان لینے والے تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کو جادوگر کہنے والے تھے، آپ کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے مصائب ڈالنے والے تھے، لیکن میرے پیغمبر کے اخلاق ہی تو تھے کہ 13 سالوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد اللہ کے نبی نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو اللہ کے نبی کا کل نبوت کا عرصہ ہے 23 سالہ عرصہ ہے، ان 23 سالوں کے اندر یہ وہی لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کی طرف پتھر پھینکنے والے تھے، وہی آپ کی جان کے رکھوالے بن چکے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائی کسی کی اتباع کیوں کی جائے، کسی کی بات کو فالو کیوں کیا جائے، ہم کسی کے نقش قدم پر کیوں چلے؟ ظاہر بات ہے دنیاوی اعتبار سے مثال سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے، میں کسی کی بات مانتا ہوں، اس کے پیچھے دو ہی لاجک ہے، یا تو اس کو میں اس کا شکل و صورت، اس کا چہرہ مجھے خوبصورت لگتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس کا عاشق بن گیا، میں اس کا دیوانہ بن گیا، میں اس کا گرویدہ بن گیا، میں اس کا غلام بن گیا، میں اس کے لیے وقف ہو گیا، اب وہ جو چاہے گا، وہ جو کہے گا میں وہ کروں گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ شکل و صورت وہ اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ کردار کا بڑا اچھا ہے، وہ ہمدردی کرنے والا ہے، وہ غم گساری کرنے والا ہے، وہ غریبوں اور یتیموں کا ماوا اور ملجا ہے، اس وجہ سے میں اس کی اتباع کروں۔ تو میرے بھائی یہ دونوں صفات اتم طریقے سے، کامل طریقے سے، احسن طریقے سے، اجمل طریقے سے، مکمل طریقے سے میرے محبوب کے اندر موجود ہے۔ آپ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی لاجواب، آپ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی لاجواب، تو میرے بھائی پھر موجودہ دور کے اندر آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا کہ باوجود یہ جاننے کے کہ میرے محبوب کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، باوجود اس بات کے جاننے کے کہ دنیا کے اندر آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو قصیدہ پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے عیبوں سے پاک کیا ہوا ہے، آپ کو ہر طرح کے عیوبات سے پاک کیا ہوا ہے۔ جب سب سے خوبصورت چہرہ میرے محبوب کا ہے، جب سب سے اعلیٰ اخلاق میرے محبوب کے ہیں، تو میرے بھائی ہم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے؟ آپ کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ کی سنتوں کو کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے؟ میرے بھائی یہاں پر وہی بات عرض کروں گا کہ ایمان تو ہے دل کے اندر، اللہ کے نبی کی محبت تو ہے دل کے اندر، لیکن وہ محبت کہیں دب چکی ہے، وہ ایمان کہیں دب چکا ہے، کوئی اور چیز نے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا ہے۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کی خواہشات ہے، دنیا کی لذات ہے، ان چیزوں نے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہم نبی کے عشق کو، نبی کی محبت کو، نبی کی اتباع کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر کے مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان سے کہا جائے، اگر کسی بوڑھے سے کہا جائے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، تو ہمارے سامنے مختلف بہانے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ میرے بھائی صرف یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یا میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ تمہارے ہاں بیوی کی اہمیت زیادہ ہے یا میرے پیغمبر کی اہمیت زیادہ ہے؟ آج تم دنیا داروں کے سامنے اس وجہ سے نہیں جاؤ گے کہ لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی، نیک بن گیا، اب اس نے یہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کس طرح کرو گے؟ تو میرے بھائی خدا را ان دنیاوی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ان دنیاوی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اصل جو عشق رسول کے تقاضے ہیں، اصل جو محبت رسول کے تقاضے ہیں، اصل جو اللہ کی بندگی ہے، اس کے اوپر آؤ۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہاں پر کوئی بھی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں تو آپ اس بات پر غرور کریں کہ میرا حسن و جمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، میرے پاس جو مال و دولت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ میرے
पास रहेगी और यहाँ पर मुझे कभी भी मौत नहीं आनी, तो फिर ठीक है, अपने चेहरे पर, अपने माल पर, अपनी जिंदगी पर तुम गुरूर करो, तकब्बुर करो, दुनिया के अंदर अकड़ कर फिरो। मेरे भाई, जब हुस्न जमाल आरज़ी, जब जवानी आरज़ी, मालो दौलत आरज़ी, जिंदगी आरज़ी, तो फिर किस चीज का घमंड है? क्यों नहीं अल्लाह की बंदगी कर रहे? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, मुझे किस चीज ने धोखे में डाला हुआ है, किस चीज में धोखे में पड़ा हुआ है? अल्लाह की बंदगी की तरफ आओ, अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, इश्क़ रसूल में अपने आप को डुबो दो, और इसके इश्क़ रसूल का तकादा आपकी इत्तिबा है, आपके नक्शे कदम पर चलना है, आपके सुन्नतों पर अमल करना है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है, जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।